دین اسلام کا جو ایک بنیادی تعلیمات میں سے ایک بنیادی تعلیم ہے، اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اخلاقیات کے اوپر مبنی ہے۔ بہت ضروری ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم لوگ جو ہے وہ اپنے اخلاق کو سنواریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنے گفتگو جو ہم کرتے ہیں اس کی حفاظت کریں۔ بچے کو بھلا کتنا کہیں کہ بیٹا اونچی آواز سے بات نہیں کرتے، بیٹا چیختے نہیں ہیں، بیٹا کسی سے بری بدتمیزی نہیں کرتے، لیکن وہی بیٹا جب یہ دیکھے کہ میرا باپ تو میری ماں سے گالی میں بھی بات کرتا ہے، میرا باپ تو میری ماں کو تانے بھی دیتا ہے، میرا باپ تو میری ماں کو رلاتا بھی ہے، مارتا بھی ہے، آپ کا بچہ کبھی بھی با اخلاق نہیں بن سکتا، وہ بدتمیز ہی بنے گا۔ ہماری آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے وہ اخلاقیات ہے۔ کافی عرصہ ہوا کہ اخلاقیات کے اوپر کوئی جامع گفتگو جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ہم اپنے خطبہ جمعہ کے اندر نہیں کر سکے، تو اس لیے آج پھر میں نے یہ مناسب سمجھا کہ تھوڑی سی اخلاقی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو پالش کیا جائے، تاکہ وہ اخلاقی گراوٹیں، وہ بد اخلاقیاں جو آہستہ آہستہ ہمارے اندر در آئی ہیں، ان سے ہم نجات پا سکیں۔ کیونکہ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دین اسلام کا جو ایک بنیادی تعلیمات میں سے ایک بنیادی تعلیم ہے، اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اخلاقیات کے اوپر مبنی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دعوی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے جو دلیل پیش کی تھی وہ اپنا اخلاق ہی پیش کیا تھا، اپنا کردار ہی پیش کیا تھا۔ یعنی آپ نے معجزہ پیش نہیں کیا تھا، بلکہ کہا تھا کہ میں نے تمہارے اندر عمر گزاری ہے، بتاؤ تم نے کبھی مجھے جھوٹ بولتا دیکھا، کبھی وعدہ خلافی، کبھی کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ دہی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین اگرچہ آپ پر ایمان نہیں لائے تھے، مگر آپ کے اعلیٰ اخلاق کی وہ گواہی دینے والے تھے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم لوگ جو ہے وہ اپنے اخلاق کو سنواریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنے گفتگو جو ہم کرتے ہیں اس کی حفاظت کریں۔ لیکن میں اس سے پہلے کچھ ایک دو جدید جو بد اخلاقیاں ہیں وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ نوجوان تو ان سے واقف ہیں، بالخصوص یہ سوشل میڈیا کے دور میں، لیکن بزرگوں کو عام طور پہ ان باتوں کا نہیں پتہ ہوتا۔ تو بزرگوں کو نہ پتہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے والدین، اپنی اولاد کی اس بارے میں تربیت نہیں کر سکتے۔ مثلاً ہم یہی سمجھتے ہیں کہ دھوکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب دھوکے کی جدید ایسی صورتیں پیدا ہو گئی ہیں کہ جن کے بارے میں لوگوں کو، بزرگوں کو نہیں پتہ، اوور 50 جو ہیں یا 45 جو ہیں ان کو نہیں پتہ، نوجوان جو ہیں وہ پریشان ہیں۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ کسی نے تانے بانے میں کمی کر دی تو دھوکہ دے دیا، کسی نے فروٹ تولنے میں کمی کر دی تو دھوکہ دے دیا، کسی نے کوئی گیج کم کر دی تو اس نے دھوکہ دے دیا، کسی نے کسی کے پیسے دبا لیے تو یہ دھوکے کی صورتیں ہیں، کسی نے کسی کے پاس انویسٹمنٹ کی امانت رکھوائی، یہ دھوکہ، اس نے مار لیے پیسے، دھوکہ ہو گیا، یہ بھی دھوکہ ہے۔ لیکن دھوکے کی جدید صورتیں اب بڑی پیدا ہو گئی، جس نے ہمارا پاکستانیوں کا امیج جو ہے وہ عالمی سطح کے اوپر جو ہے وہ خراب کیا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس اکثر یہ سوال اب بہت آتا ہے کہ جی آن لائن پیسے کمانے کے بہت سے طریقے ہیں، اور پاکستان میں آن لائن پہ جتنا فراڈ ہو رہا ہے شاید ہی کسی دوسرے ملک میں ہوتا ہو۔ اب ایک آن لائن پیسے کمانے کا طریقہ ہے، اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، نوجوان بالخصوص، کہ جی ایک کمپنی ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ ہمیں 10,000 روپیہ سیکیورٹی دیں اور ہم اس کے بدلے آپ کو کام دیں گے، اور اس کام پر ہم آپ کو روزانہ کا 200 روپیہ، کوئی 500 روپیہ کہتا ہے، کوئی جتنے بھی کہتا ہے، ہم آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ پیسے دیں گے۔ کام کیا کرنا ہے؟ کام یہ کرنا ہے کہ ہم آپ کو کچھ ویڈیو ٹارگٹ کر کے دیں گے، آپ نے صرف
روزانہ کی 8 یا 10 ویڈیوز کو صرف دیکھنا ہے بس. اب آپ مجھے بتائیں کہ کسی عام آدمی سے, مجھ سے یہ بندہ کوئی سوال کرے یا آپ سے کوئی سوال کرے, آپ کو اس میں کہیں کوئی فراڈ نظر آتا ہے؟ کہیں کوئی سود نظر آتا ہے؟ کہیں کوئی دھوکہ نظر آتا ہے؟ نہیں. آپ کہیں گے یار کوئی بات نہیں, 10,000 سیکیورٹی دی ہے, سیکیورٹی دینا جائز ہے. ویڈیو دیکھنی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ویسے بھی انسان دن میں کئی دفعہ فیس بک یوٹیوب پہ دیکھتا ہے, چلو کوئی بات نہیں, ویڈیو دیکھ لیں گے اور اس پہ اس دیکھنے کی یہ معاوضہ ہمیں 200 روپیہ ملے گا. لیکن یہ فراڈ ہے, یہ دھوکہ ہے. یہ کیسے دھوکہ ہے؟ یہ ایسے دھوکہ ہے, اس کو میں تھوڑا سا سمجھانے کے لیے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ مثال کے طور پہ میں بلال احمد ایک ایڈ کی کمپنی بناتا ہے, ایک ایڈز کی کمپنی ہے. میں رفان مل والوں کے پاس جاتا ہوں, انہیں کہتا ہوں کہ مجھے آپ ایڈز دیں, اشتہارات دیں. میں آپ کے اشتہارات جو ہیں وہ ویڈیوز کے اوپر, اپنا میرا ایک پلیٹ فارم ہے جس پہ ویڈیو چلتی ہیں, میں ان پلیٹ فارم کی ویڈیوز کے اوپر وہ اشتہارات نشر کروں گا. وہ کہتے ہیں جی بہت اچھی بات ہے. وہ مجھے 15,000 روپیہ دے دیتے ہیں کہ اگر 100 ویڈیو پر میرا اشتہار چلے تو ہم آپ کو 15,000 روپیہ دیں گے. میں ان سے ڈیل کر لیتا ہوں. اب میں آگے کیا کرتا ہوں, میں آگے 100 بندے کو کہتا ہوں میرے پاس آپ کے لیے نوکری ہے. کیا نوکری ہے؟ نوکری یہ ہے کہ آپ 10-10 ہزار روپیہ مجھے جمع کرائیں, میں آپ کو ایک ویڈیو بھیجوں گا, آپ نے وہ ویڈیو دیکھنی ہے. 100 بندہ 100 ویڈیو دیکھے گا, وہ 100 ویڈیو دیکھ کے اس پر جب 100 ایڈ چل جائے گی, ایڈ ویڈیو کے اوپر چلتی ہے نا, اس پر جب 100 اشتہار چل جائیں گے تو رفان والوں سے میں نے 15,000 لے لینا ہے نا, کہ اس پر 100 دفعہ یہ دیکھ لیں, نیچے آ گیا 100 ویوز اس پہ آ گئے, 15,000 میں نے ادھر سے بھی لے لیا, اور 10,000 روپیہ ان سے بھی میں نے سیکیورٹی کے طور پہ لے لیا, اور 100 200 روپیہ ان پیسوں میں سے میں نے ان کو دے دیا. اور اس بیچارے کے ساتھ میں نے فراڈ کیا جس نے اشتہار چلانے کے لیے مجھے پیسے دیے تھے, لیکن میں نے جھوٹے طریقے سے مخصوص بندوں کو اشتہار دکھا کے اور یہ معاملہ نمٹا دیا. اس کو ایک بھی گاہک نہیں ملا. وہ 100 بندہ اس کا گاہک تو نہیں ہے نا, وہ تو میرا اپوائنٹ کیا ہوا جعلی ویور ہے. یہ ہے فراڈ. اب اگر آپ کا اس کو نہیں, اس فراڈ کا آپ کو نہیں پتا تو ہوگا پتا کیا ہوگا, یہ کہ 6 مہینے تک یہ کام چلے گا. 6 مہینے بعد جب رفان والوں کو پتا چلے گا تو وہ بلال احمد کمپنی کے اوپر بین کر دیں گے کہ پاکستان کے اندر یہ کمپنی آج کے بعد ایڈ کے کام کے لیے ہم اس کو کام نہیں دیں گے. 2-4 بندے جب اور فراڈ کریں گے تو وہ کہیں گے بھائی اس ملک کو ہی بین کرو, اس ملک میں ہیں ہی سارے فراڈیے. پتا کیا چلا؟ بتانا اس مثال سے یہ مقصود ہے کہ تھوڑا سا اوپر آئیں اور جو جدید فراڈ ہو رہے ہیں ان کی اویئرنیس حاصل کریں, تاکہ آپ کو کرنے. اب اس بیچارے کو بھی ہو سکتا ہے یہ جو 10,000 دے کے ویڈیو دیکھ رہا ہے نا, ہو سکتا ہے اس کو بھی نہ پتا ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں, میں ایک دھوکے اور فراڈ کا حصہ بنا ہوا ہوں, اصل تو بندہ درمیان والا ہے. تو اس طریقے سے آج کل کے اس پرفتن دور کے اندر اب وہ فراڈ بہت کم ہو گئے ہیں کہ تانا بانا کم کر دیا اور امبرائڈری کے سٹچ جو ہے وہ کم کر دیے. وہ تو ہے ہی, وہ تو اب ریگولر ہو گئے نا ہمارے لیے, وہ تو اب کوئی ایسی ویسی بات ہی نہیں رہی, وہ تو چلتا ہی ہے. لیکن یہ اب جدید طریقے سے جو فراڈ آ رہے ہیں ان میں بھی ہم بری طرح سے فلاپ ہو رہے ہیں. پھر میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں, اور یہ مثال والدین کے لیے جاننا بہت ضروری ہے, اور بالخصوص ان والدین کے لیے اور ان بچوں کے لیے جو کالج میں یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, یا وہ بچے جو ہاسٹل کے اندر رہتے ہیں. دنیا کے اندر ایک بہت بڑا فراڈ جو عالمی سطح کے اوپر اس وقت ہو رہا ہے وہ ڈیپ فیک کے نام سے ہو رہا ہے. ڈیپ فیک جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایک تھیوری ہے. جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس نام آپ نے سنا ہوگا نا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایک تھیوری ہے. یہ ایسا پاورفل ٹول ہے, ایسا پاورفل ٹول ہے کہ کسی بھی انسان کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے چند سیکنڈ ہی کافی ہیں. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ کرتا ہے
اس کے اندر اس سافٹ ویئر کے اندر اتنی طاقت ہے کہ یہ کسی بھی انسان کا فیس، پوری اس کا فزیکل، اس کی ہر چیز جو ہے وہ اٹھا کر کسی بھی ویڈیو کے اندر شامل کر سکتا ہے، اور دیکھنے والے کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ اوریجنل ہے یا یہ آرٹیفیشل ہے۔ مثال کے طور پہ کسی بھی انسان کی شکل کو اٹھایا اور اس کو کسی کرکٹر کی ویڈیو کے اوپر لگا دیا، اب وہ کرکٹر جو کھیل رہا ہے دیکھنے والے کو یہی لگے گا کہ یہ بابر نہیں ہے بلکہ یہ عاطف ہی ہے جو کھیل رہا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو مثال دی ہے کرکٹ کی، یہ ہے مہذب مثال، لیکن جو فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، وہ اس کو کرکٹ پہ نہیں لگاتے بلکہ وہ اس کو پورن ویڈیوز کے اوپر لگاتے ہیں۔ کسی شریف گھرانے کی لڑکی، کسی شریف گھرانے کے بچے کی اگر ایک ویڈیو جو ہے وہ کسی فحش ویڈیو کے ساتھ اٹیچ کر کے چلا دی جائے، اور فرق بالکل محسوس نہیں، پہلے بھی یہ کام ہوتا تھا لیکن پہلے فرق بڑی جلدی پکڑا جاتا تھا۔ ڈیپ فیک کا کمال یہ ہے کہ فرق پکڑنا عام آدمی کے بس کی بات نہیں رہی ہے، چنانچہ اس سافٹ ویئر کا سب سے زیادہ نیگیٹو استعمال، افسوس یہ ہے کہ ٹیکنالوجی نے انسان کو فائدہ تو دیا لیکن منفی اخلاقیات کی گراوٹ کی وجہ سے منفی استعمال اتنا زیادہ ہے کہ ڈیپ فیک کا سب سے زیادہ استعمال لوگوں کو بلیک میل کرنے میں، پورن ویڈیوز کے اوپر ان کی ویڈیوز لگا کر ان سے پیسے ہتھیانے میں، اور فیک اور جھوٹے طریقے سے لوگوں کے نام اور ان کی شکلوں کو استعمال کرنے میں یوز ہو رہا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا بیٹا دیکھنے میں بہت شریف ہو لیکن وہی ایسی ویڈیوز بنانے والا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی یہ پڑھ جاتا ہے تو پھر اگر اس کا اخلاق مضبوط نہیں ہے، اس کا کردار مضبوط نہیں ہے، تو اس کو جب پروفٹ نظر آئے گا، پیسے نظر آئیں گے، تو کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اس طرح کا کام کر سکتا ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں، اپنے بچوں کو تعلیم دلوانے سے پہلے ان کے اخلاق اور ان کے کردار کو ضرور سنوار لیں۔ آج کے اس دور میں آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ بچہ جس فیلڈ میں جا رہا ہے اس میں کیا کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں، یہ کہاں پہ سلپ کر سکتا ہے، اور آپ اپنے بچے کو مضبوط کرنے والے۔ ہمارا ایک المیہ یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ تربیت میں اور تعلیم میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ ہماری مائیں یہ سمجھتی ہیں گھر کی کہ بچے کو کلمہ پڑھنا آ گیا، واہ واہ بیٹا کلمہ پڑھ کے سناؤ، اس نے کلمہ پڑھ کے سنایا، واہ واہ بیٹا سورہ اخلاص سناؤ، واہ واہ بیٹے نے سورہ اخلاص سنا دی۔ کوئی گیدرنگ ہوئی، بھئی یہ تلاوت بہت اچھی کرتا ہے، چلو بھئی تلاوت سناؤ، اس کو نظم بڑی اچھی آتی ہے، اس نے فلاں حدیث یاد کی ہے، حدیث سناؤ، اس نے فلاں واقعہ یاد کیا ہے، واقعہ سناؤ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بچے کو دینی باتیں بتانا یا دینی تعلیم دینا یہی اس کی تربیت ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ بچہ آپ کی باتوں سے نہیں سیکھتا، بچہ آپ کے کردار اور آپ کے انوائرمنٹ سے سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ بچے کو سکھائیں کہ بیٹا حدیث یاد کرو، مثال دیتا ہوں، حدیث یاد کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مہمان کی عزت نہیں کرتا اسے آخرت کا کوئی خوف نہیں ہے۔ جو آخرت سے ڈرتا ہے اسے چاہیے کہ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وہ مہمان کی عزت کرے۔ بچے کو آپ نے رٹا دیا، لیکن جب آپ کے گھر مہمان آئے اور آپ اپنی بیگم کو کہیں وہ انہوں فارغ کرو، ایک ہی مصیبت جی آ جاندی، آپ کا بچہ کبھی بھی مہمان نواز نہیں بن سکتا۔ کیا خیال ہے، وہ مہمان نواز بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ حدیث اس کو یاد ہے لیکن وہ مہمان نواز نہیں بنے گا۔ آپ اپنے بچے کو بھلا کتنا کہیں کہ بیٹا اونچی آواز سے بات نہیں کرتے، بیٹا چیختے نہیں ہیں، بیٹا کسی سے بری بدتمیزی نہیں کرتے، لیکن وہی بیٹا جب یہ دیکھے کہ میرا باپ تو میری ماں سے گالی میں بھی بات کرتا ہے، میرا باپ تو میری ماں کو تانے بھی دیتا ہے، میرا باپ تو میری ماں کو رلاتا بھی ہے، مارتا بھی ہے، آپ کا بچہ کبھی بھی با اخلاق نہیں بن سکتا، وہ بدتمیز ہی بنے گا۔ یہ بات سمجھیں۔ بچوں کو، جو چھوٹی عمر کے بچوں کی بات کر رہا ہوں، بچوں کو آپ کا انوائرمنٹ چاہیے، ماحول چاہیے۔ آپ اس وقت تک اپنے بچے کی تربیت نہیں کر پائیں گے
جب تک کہ آپ کی گفتگو، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، میاں بیوی کا آپس میں بولنا، ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرنا، آنے والوں کی عزت کرنا، ڈیل کرنا، رشتہ داروں کے بارے میں آپ کیسی لینگویج یوز کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کا بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے تربیت کے لیے یہ بہت ضروری ہے، اگر ہم اپنے بچوں کو اخلاق سکھانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے بچوں کو باکردار بنانا چاہتے ہیں اور دور حاضر کے فتنوں سے انہیں بچانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے اوپر بھی محنت کرنی پڑے گی، ہمیں اپنا بھی اخلاق جو ہے وہ سنوارنا پڑے گا، ہمیں اپنی گفتگو کو بھی جو ہے وہ بہتر کرنا پڑے گا۔ لیکن ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے، اور مجھ سے نہیں برداشت ہوتا، کہتے ہیں نا میں منہ تے سنا دینا ہوں، میں نہیں لحاظ رکھدا، میں ادار نہیں رکھدا، میں بس میرے منہ کوئی گل کرے صحیح تو میں پھر وہی دیکھو کیسی لاپا کردا ہوں۔ او بھائی یہ بہادری نہیں، آپ بدتمیز ہیں، یہ کوئی بہادری ہے؟ بھئی اور برداشت کیا ہوتی ہے؟ اچھی باتیں برداشت کرنا نہیں، بری باتیں برداشت کرنا ہی کمال ہوتا ہے۔ ایک علم والے اور ایک با کردار اور با اخلاق آدمی میں اور ایک بدتمیز آدمی میں جو فرق ہے وہ اسی طرح تو ظاہر ہوتا ہے کہ کس کی برداشت کتنی ہے، جو جتنی برداشت کرتا ہے۔ آگے چلیے، ایک بہت ہی زبردست فارمولہ ہے اپنی اصلاح کرنے کا، اپنے آپ کو نکھارنے کا۔ یہ اتنا زبردست فارمولہ ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں تو میں آپ کو پوری گارنٹی اور یقین سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے اندر نمایاں تبدیلی دیکھیں گے۔ وہ 3 باتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی، یہ تینوں باتوں کے اوپر عمل ہونا چاہیے، اور ان تینوں باتوں میں سے میں جسے ٹاپ پرائورٹی پہ رکھنا چاہوں گا وہ ایک اہم بات ہے۔ پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان کو روک کے رکھو۔ پہلی بات کیا ہے؟ اپنی زبان کو روک کے رکھو۔ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، ہر ایک کا مقابلہ کرنا ضروری نہیں ہوتا، ہر ایک کے آگے چیخ چیخ کے بولنا ضروری نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم رولا اتنا ڈال دیتے ہیں کہ وہ مسئلہ اور زیادہ بگڑ جاتا ہے، یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سامتا فقد نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ چپ سادھ لے اور محفل میں بھی نہ بولے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ اسے پتا ہو کہ کب بولنا ہے اور کب چپ رہنا ہے۔ اپنے اندر یہ ایبلٹی اگر آپ پیدا کر لیں کہ آپ یہ جاننے کی مہارت آپ کے اندر ہو کہ اس بات کا جواب میں نے دینا ہے یا نہیں دینا، اس بات پر میں نے خاموش رہنا ہے یا بولنا ہے، یہ بچے کو ڈانٹنے کا مناسب وقت ہے یا نہیں ہے، بیوی کے ساتھ بحث و تکرار کرنے کا یہ مناسب جگہ یا وقت ہے یا کہ نہیں ہے، اپنی ڈیل میں کوئی مسئلہ آ گیا تو اب مجھے یہاں پہ خاموش رہنا ہے یا مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ ہے وہ فارمولہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا کہ اپنی زبان کی مینجمنٹ سیکھ لو۔ مینجمنٹ سیکھتے ہیں نا ہم کہ کون سا کام کب کرنا ہے، کس کو کیسے چلانا ہے، کس ڈرائیور کو کس گاڑی پہ بٹھانا ہے، کون سی لوم پہ کس کاریگر کو کھڑا کرنا ہے، کس مینیجر کی رات کی شفٹ ہے، کس کی ڈے کی شفٹ ہے، کون سی گاڑی کب کہاں لگے گی، یہ ساری مینجمنٹ ہم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اپنی زبان کی مینجمنٹ سیکھ جاؤ کہ اس کو کیسے کب کہاں بولنا ہے، کہاں نہیں بولنا، کہاں کیسے بولنا ہے، تو تم سمجھو کہ تم کامیاب ہو گئے۔ دوسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور یہ دوسری بات آج کے اس دور میں کافی زیادہ اپلائیبل ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک اپنی زبان کا استعمال یوز سیکھ لو، اس کو روک کے رکھو۔ نمبر 2، اپنے آپ کو اپنے گھر میں روک کے رکھنے والا بن جاؤ، یعنی کوشش کرو کہ تم اپنے گھر والوں کے ساتھ جڑ کے رہو۔ لیکن آج کے اس دور میں ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں بلکہ بیرونی دنیا کے ساتھ زیادہ اٹیچ، باہر والے لوگوں سے ہمارا دل لگتا ہے، باہر دوستوں میں جا کے، محفلوں میں جا کے، ہوٹلنگ میں جا کے، فنکشن میں جا کے، میوزیکل کنسرٹس میں جا کے بچوں کا، نوجوانوں کا زیادہ دل لگتا ہے۔ آپ نوجوانوں کی زندگی پڑھ کے دیکھ لیں، اس پہ ایک سرچ آئی ہے پوری جنہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس وقت دنیا میں نوجوان جو ہے وہ گھر میں رہنے کے باوجود تنہا سمجھتا ہے اپنے آپ کو، اس کا دل نہیں لگتا،
اس کا بہن بھائیوں میں، ماں باپ میں دل نہیں لگتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے ہمیں بتا رہے تھے اگر کامیابی چاہتے ہو گھر میں دل لگاؤ، گھر میں دل لگانا سیکھو، تمہیں گھر میں بوریت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں کیا ہوتا ہے یار بور ہو رہے ہیں اور چلو باہر پھرن ٹورن چلی، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم بوریت کو دور کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ گھر کا انوائرمنٹ ایسا ہے کہ ہمارا دل نہیں لگ رہا۔ گھر کے اندر انوائرمنٹ ایسا بناؤ کہ بچوں کا دل گھر میں لگے، گھر کا ماحول ایسا بناؤ کہ گھر میں دل لگے۔ اور گھر میں دل لگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے اپنے کمبل جب آ کے موبائل استعمال کر رہے ہو، یہ دل تو پھر ہر جگہ ہی لگ جاتا ہے۔ یہ دل نہیں، دل اپنوں کے ساتھ بیٹھ کر، وہ جو آج سے 20 سال پہلے کبھی لگا کرتا تھا سردیوں کی راتوں میں جو ایک ٹیبل پر بیٹھ کر مونگ پھلی کھایا کرتے تھے نا، وہ دل لگنا، وہ دل لگاؤ اپنے گھر کے۔ اور تیسرا فارمولا، اس کو میں ٹاپ پہ رکھتا ہوں، یہ تیسری بات اس کو میں ٹاپ پہ رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی آنکھوں سے اشک بہانا سیکھ لو۔ یہ ایسی پیاری چیز ہے، اگر کبھی اللہ سے باتیں کرتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں تو وہ قطرے آپ کو اتنا ریلیکس کر دیں گے کہ آپ کی زندگی کی پچھلی ساری پریشانیاں جو ہیں وہ لمحے کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ یہ ایسا زبردست فارمولا ہے۔ وہ ایک شاعر نے بھی کہا نا کہ ایک عمر گزری لذت گریہ سے محروم ہوں میں، یہ اس احمد فراز کا شاعر ہے۔ اس نے کہا کہ اپنے محبوب کو کہتا ہے کہ راحت جاں مجھے رلانے کے لیے ہی آ جا، ایک عمر گزر گئی کہ لذت گریہ سے میں محروم ہوں، یعنی مجھے رونے کا مزہ نہیں آیا۔ یہ لذت گریہ جو ہے نا، رونے کا مزہ، یہ ایک بہت پیارا مزہ ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ جو آپ نے اکثر حدیثیں سنی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ جو آپ نے صحابہ کے واقعات سنے نا کہ وہ روتے روتے اتنا روتے تھے کہ قطرے جو ہیں وہ زمین کی مٹی کو بھر دیتے تھے۔ اللہ جانتا ہے ہم لذت گریہ سے محروم ہیں، ہمیں رونے کا لطف نہیں ہے، ہمیں رونے کا پتہ نہیں ہے۔ ہم لوگوں کے سامنے روتے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے آہو بکا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ایسی جامع حدیث ہے، 3 باتیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 باتیں اپنے اندر پیدا کر لو۔ زبان کو کنٹرول کرنا، مینج کرنا، نمبر 2 گھر میں اپنا دل لگانا، اور نمبر 3 اپنے آنکھوں سے اللہ کے سامنے اشک بہانا۔ یہ 3 کام اگر تمہارے اندر آ جائیں تو سمجھ لو کہ تمہارا اخلاق سنور جائے گا، تمہارا کردار سنور جائے گا، تم ایک ریلیکسیشن زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن ہم کیا کریں کہ ہمارے اندر تو نفسا نفسی کا عالم ایسا ہے، حرص، طمع اور لالچ اتنی بھر گئی ہے ہمارے اندر۔ وہ ایک کسی دانشور کا قول ہے، نام مجھے یاد نہیں، اس نے کہا تھا کہ دنیا کے اندر انسان وہ واحد حیوان ہے جو اپنا زہر اپنے دل میں رکھتا ہے۔ باقی جو جانور ہیں ان کے زہر ان کے زبان میں، دنگ میں ہوتے ہیں، انسان وہ واحد حیوان ہے جو اپنا زہر اپنے دل میں رکھتا ہے۔ ہمارے زہر جن کی وجہ سے آج ہم بیمار ہیں، آج ہم انزائٹی کا، ڈپریشن کا، بے سکونی کا شکار ہیں، وہ زہر اصل میں ہمارے دل میں ہے۔ یہ دل سے زہر جس دن نکل گیا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے انسان کے لیے کہا تھا، یہ شخص جو اب یہ جو آ رہا ہے نا، اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ جنتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جنتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چلے گئے، 1 دن رہے، 2 دن رہے، 3 دن رہے، کہنے لگے، تیسرے دن کے بعد کہنے لگے چچا جان بات یہ ہے، وہی نمازیں میں پڑھتا ہوں، وہی نمازیں آپ پڑھتے ہیں، وہی چلو رات کی تہجد ہی ہے، میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھتے، ویسے ہی کام پہ آپ جاتے ہیں ویسے ہی میں جاتا ہوں، مجھے آپ کی روٹین لائف میں کوئی ایسا کمال نظر نہیں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی کہہ دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھتیجے پھر سن، مجھے اور کوئی کمال نہیں پتا مگر ایک کمال پتا ہے، میرا دل کسی مسلمان بھائی کے بارے میں زہر آلود نہیں ہے، یہ زہر سے پاک ہے، اس میں زہر نہیں ہے کسی کے لیے، اس میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہے۔ جب آپ دوسروں کا برا سوچتے ہیں، جب آپ دوسروں کے لیے اپنے دل میں زہر رکھتے ہیں تو آپ دراصل اپنے آپ کو زہر آلود کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی اپنی شخصیت،
آپ کی اپنا تشخص جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے. یہ حسد، یہ بغض، یہ کینہ، یہ چیزیں جس دن ہمارے اندر سے نکل جائیں گی ہم پرسکون ہو جائیں گے. پھر ایک اور بہت بڑی بد اخلاقی جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے وہ ہے کہ ہم اپنے سے بڑے کو جو ہے وہ دبوچنا چاہتے ہیں، اپنے سے بڑے کو جو ہے وہ ہتھیانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی صورت ہو کہ کسی طرح ہم فٹافٹ اوپر پہنچ جائیں. اوپر والوں کو دیکھنا، اوپر والوں سے مقابلہ کرنا، اوپر والوں تک پہنچنے کی کوشش کرنا، اس نے ہماری زندگیوں کو برباد کر رکھا ہے. مقابلہ بازی کرنا، دوسروں کے ساتھ خود کو کمپیریزن کرنا. ایک لطیفہ مجھے یاد آ گیا، آپ کو سنا دوں. مجھے لگتا ہے کہ اس لطیفے سے ہی آپ کو بات سمجھ آ جائے کہ ہماری حالت کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک جنگل میں نا ایک چوہا اور چوہی بیٹھے ہوئے تھے. تو عام طور پہ عورتیں یہی شکوہ کرتی ہیں نا بندوں سے، او دیکھ فلانے نو تے تو کی کیتا، او دیکھ فلانے نو تے تو کی کیتا، تو ساڈے واسطے کچھ نہیں کیتا. تو وہ چوہی بھی اپنے شوہر کو، چوہے کو کہتی ہے، انی زندگی تیرے نال لنگ گئی، سانو ہمیشہ نا مستقبل دے کھان دی فکر ہی رہی، تو کوئی ایسا کام نہیں کیتا کہ چلو منو اگلی روٹی دا سکون ہو جائے. وہ کہندا ہے چل پھر اج نہیں، میں اج ایسی دی تیسی، اج میں کوئی انتظام پکا ہی کر کے آواں. وہ کہتی ہے اچھا. وہ باہر جاتا ہے، باہر دیکھتا ہے نا ایک ہاتھی بیٹھا ہوتا. وہ آتا آ کے کہتا لے بھی تیری ساری زندگی دے روٹیاں دا انتظام ہو گیا. انہوں نے کہا کی؟ کہتا وہ باہر ہاتھی بیٹھا ہے دی فیر. وہ کہتا ہے چوہا کہتا ہے تو نا میری دم ہاتھی دی دم نہ بن دینی ہے تے میں انہوں کھچ کے اپنے گھر لے آنا تو ساری زندگی کھاندی نہیں. وہ کہتی چلو ٹھیک ہے. وہ جاتی ہے، جا کے نا چوہے کی دم ہاتھی کی دم کے ساتھ باندھ دیتی ہے. جب دم باندھتی ہاتھی کھڑا ہو جاتا ہے چوہا ہوا میں. چوہا ہوں ہاتھی دم لا رہا ہے، چوہا جو ہے وہ ایسے ایسے پھرتا ہے. وہ نیچے سے چوہی اس کی کہتی ہے وہ اینو اندر تے لیا، اینو اپنے گھر دے اندر تے لیا. چوہا کہتا ہے او میرے پیر تے تھلے لگن دے، پیر لگن کے تینوں کھچ کے لے آواں گا نا. پیر تے تھلے لگن دے. وہ ہم اس چکروں میں اپنے بھی پیر آسمانوں پہ پہنچا دیتے ہیں کہ اینو کھچ کے کسی طرح اندر لے آئیے. بس یہی ہمارا حال ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگلی 7 نسلوں کے بھی ہاتھی ہمارے گھر میں پڑا ہو، اور اگلی 7 نسلوں کا بھی کھانا جو ہے نا وہ ہمارے گھر میں پڑا. اور بچے باتوں سے باتیں یاد آ جاتی ہیں. وہ یہ اوریجنل واقعہ تو خیر لطیفہ تھا نا، یہ اوریجنل واقعہ ہے. وہ اکثر بچے اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں ابا تو ساڈے واسطے کی کیتا. بیویاں بھی کہتی ہیں، بچے بھی کہتے ہیں. ہمارے پاس ایک ملازم تھا، اس کے ابھی بھی حیات ہے، ایجڈ ہے، 63 ابو ہو گیا. اس کے نا بچے بڑا تنگ تھا اپنے بچوں سے. اس کے بچے اس کو یہی کہتے تھے. یہ بڑا زبردست فارمولہ ہے یاد رکھے. بچے بھی ڈر جان گے تھے، بابے بھی دینا نا وہ بھی ڈر جان گے. وہ نا اس کے بچے نے اس نے کہنا ابا تو ساڈے واسطے کی کیتا. انہوں نے کہا تہاڈی ایسی دی تیسی. اس نے نا جناب باہروں باہر سودا کیا، اور گھر تھا اس کا، اس میں رہتے تھے سارے. اس نے بچوں کو کسی بہانے سے 3-4 دن کے لیے کہیں بھیجا. وہ 3-4 دن کے بعد جب بچے آئے تے مکان ابا جی بیچ کے تے کرائے دے مکان چ چل گئے تے پیسے سارے بینک چ. بچے آئے کہتے مکان، وہ کہتے تیرے ابو نے بیچتا. ابے نے بیچتا؟ ابے کو ابے کے کہتے کی کیتا؟ ابا کہتا پتر میں تے ساری زندگی یہی بنایا سی، ہوں تسی آپ ہی بنا کے دیکھ لو. میں تے جو کیتا سی میں وہ بھی ہوں تہاڈے کو واپس لے لیا، ہوں تسی آپ ہی بنانا مکان. پھر انہوں نے سمجھ آئی ابے نے ساڈے واسطے کی کیتا سی، سمجھے. لیکن یہ نہ ہوئے مکان ہی بیچ دو جا کے. اگلے جمعے آ کے بچے منو کہنا جی تسی چنگی گل سنائی، ساڈے ابے نے مکان ہی بیچتا. یہ بات سچی ہے، لیکن آپ کو سنائی ہے کہ والدین تو اکثر بچے یہ کہتے تو ساڈے واسطے کی کیتا. وہ پھر جب لے لیں نا تو پھر پتہ لگتا بندے نو کہ میں کی کیتا. اس لیے یہ بہت ضروری ہے اس وقت آج کے اس دور میں کہ قناعت اختیار کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبی لمن ہدی الی الاسلام وکان رزقہ کفافا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ بڑا ہی خوش نصیب ہے، وہ بندہ بڑا ہی خوش نصیب ہے. طوبی لمن ہدی الی الاسلام، جس کو سب سے بڑی نعمت یہ مل گئی کہ اللہ نے اسے مسلمان کر دیا. سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے، اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ بڑا ہی خوش نصیب ہے، اللہ کی اس پر بڑی رحمتیں ہیں. کان رزقہ کفافا،
جس کو ضروریات زندگی کے لیے بقدر کفایت اللہ رزق عطا فرما دیتا ہے، جس کو مانگنا نہیں پڑتا، جس کو ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، جس کو کبھی کسی کے در پہ جا کے دستک نہیں دینی پڑتی، جس کا رزق اللہ رب العزت اس کے بقدر کفایت اس کو عطا کر دے، وہ اللہ کا سمجھ لے کہ اللہ کی اس میں بڑی رحمتیں ہیں، وہ بڑا ہی خوش نصیب شخص۔ ہمارے اندر جو نفسا نفسی کا ایک عادت اور ایک سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے جو حرص اور طمع ہمارے اندر آ گئی ہے، اس نے ایک اور صلاحیت ہم سے سلب کر لی، جو آیت میں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے پڑھی، اب اس کا تذکرہ کر لیتے۔ مسلمان کے اندر ایک صلاحیت ہوا کرتی تھی، یہ صلاحیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو سکھا کر گئے تھے۔ یہ صلاحیت ابو بکر صدیق میں تھی، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھی، اور اس صلاحیت کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے۔ آج ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں رہی، اس لیے کہ ہمیں اپنی ذات کے علاوہ کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ یہ صلاحیت پتہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلے ترجمہ مناسب سا سن لیں پھر ہم بات کر لیتے ہیں، کہ تمہارے پیسوں کے اصل حقدار، تمہارے صدقہ اور خیرات کے اصل حقدار، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کے راستے میں روک لیا گیا اور وہ زمین میں چلنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کی سفید پوشی کی وجہ سے، یہاں جو لفظ اللہ نے استعمال کیا وہ سن لیجئے، ان کی سفید پوشی کی وجہ سے جاہل انہیں غنی سمجھتے ہیں۔ تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومن کی فراست یہ ہے کہ مومن ان کو ان کے چہروں سے پہچانتا ہے، وہ لوگوں سے چمٹ چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ مومن کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بھائی کا دکھ پہچان لے، وہ اپنے پڑوسی کی تکلیف کو سمجھ جائے۔ ہماری فیملی میں بندہ خودکشی کر رہا ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ڈپریشن کی کس سٹیج کو پہنچ گیا ہے۔ ہمارا دوست کس کرب سے گزر رہا ہے، ہمیں نہیں پتا، اس لیے کہ ہمیں اپنی تماش بینی اور اپنی عیاشی سے فرصت نہیں ہے۔ ہمارے اپنے کس طرح سروائیو کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا۔ یاد رکھ لیں، اگر آپ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ کو دوسرے کے درد کا پتہ نہیں چلتا، اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے دوستوں کا، اپنے پڑوسیوں کا، اپنے ملنے والوں کی تکلیفوں کا اگر آپ کو علم نہیں ہے، تو کل قیامت کے روز یہ دولت جو اللہ نے آپ کو دی ہے، یہ آپ کے گلے میں توق بنا کر ڈال دی جائے گی۔ اس لیے کہ یہ دولت، یہ نعمتیں، یہ تن آسانیاں، یہ اللہ ہمیں اس لیے نہیں دیتا بڑھا بڑھا کے کہ ہم اپنی عیاشی میں جو ہے وہ اضافہ کرتے چلے جائیں، ہم اپنے 10 مرلے سے بنگلے اور بنگلے سے کوٹھیاں اور کوٹھیوں سے پیلس کے اندر بدل جائیں۔ نہیں، اللہ ہمیں یہ دولت اس لیے دیتا ہے، ان لوگوں کو پہچانو اور ان کا درد بانٹو۔ تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ کون کس تکلیف میں تمہارا اپنا ہے، اس کے کام آنا تمہاری ذمہ داری۔ تمہارے اندر کوئی تیرے در پہ چل کے آ گیا مانگنے کے لیے تو تیرا فیلئر ہے۔ تیرا دوست اگر تیرے در پہ چل کے آ گیا، تیرا بھائی اگر تجھ سے مانگنے کے لیے آ گیا تو تو نے اس کو دیا تو تیرا کوئی کمال نہیں، تیرا فیلئر ہے۔ یہ تجھے خود پتا ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں تعرفہم بسیماہم، ان کے چہروں سے ان کو پہچان۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قحط سالی ہوئی، حضرت عمر راتوں کو گشت کیوں کیا کرتے تھے؟ ہم مثالیں تو بڑی سناتے ہیں کہ آپ راتوں کو گشت کیا کرتے، اس لیے کہ آپ لوگوں کے حال سے بے خبر نہیں تھے۔ جب قحط سالی آئی، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت عمر، مشہور واقعہ نا، جب آپ نے حضرت عباس سے دعا کروائی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، تو حضرت عمر نے ایک تاریخ ساز جملہ کہا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اگر یہ قحط بڑھ گیا تو ارد گرد کے سارے دیہات مدینہ میں آ کر رہیں گے، جو ہم کھائیں گے وہ کھائیں گے، جیئیں گے تو کٹھے جیئیں گے، مریں گے تو کٹھے مریں گے۔ یہ ہے وہ سوچ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو دے کر گئے تھے کہ اگر اللہ تمہیں نواز رہا ہے تو اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، تم سے پوچھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جو بات میں نے کی وہ بے بنیاد اور بے دلیل نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارا کوئی عزیز، تمہارا رشتہ دار، تمہارا چچا کا بیٹا تمہارے پاس آیا، اس نے اپنی ضرورت تمہارے سامنے پیش کی، تمہیں اللہ نے اتنا دیا تھا کہ تم اس کی ضرورت پوری کر سکتے تھے،
تم نے پھر بھی اس کی ضرورت پوری نہیں کی، کل قیامت کے روز اللہ تمہارے اس مال کو سانپ بنا کے تمہارے گلے میں طوق بنا دے گا، وہ تمہارے لیے وبال جان ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھو مسلمانوں، صرف فلسطین کے لوگوں کی مدد کرنا ہمارے اوپر نہیں ہے، ہمارے اپنے ارد گرد، ہمارے اپنے گھروں میں، ہمارے اپنے پڑوس میں، ہمارے اپنے دوستوں میں، ہمارے اپنے عزیز و اقارب میں جو لوگ پریشان حال ہیں، مالی طور پر، جسمانی طور پر، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، یہ اخلاق کا تقاضا ہے کہ ہم دوسروں کے درد کو سمجھیں، دوسروں کے درد کو پہچاننے کی کوشش کریں، اور پھر صرف پہچانے نہ، اگر اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے تو ہم ان کے کام آئیں اور ہم ان کے کام آنے کا حق ادا کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تر تعلیمات میں ایک بات ذہن نشین رکھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر تعلیمات میں فرائض کے علاوہ، فرائض تو ضروری ہیں، وہ تو حقوق اللہ ہیں، ان کے بغیر تو چارہ نہیں ہے، لیکن نفلی عبادت پر اعلیٰ اخلاق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترجیح دی۔ ایک بندہ 100 نفل پڑھتا ہے لیکن اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، ایک بندہ 100 نفل پڑھتا ہے، اخلاق اچھا نہیں ہے، اس کے مقابلے میں ایک بندہ صرف فرائض پورے کرتا ہے لیکن اخلاق اچھا ہے، کردار اچھا ہے، گفتگو اچھی ہے، زبان اچھی ہے، دکھ درد رکھنے والا انسان ہے، خدا خوفی رکھنے والا انسان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ بندہ اس 100 نفل پڑھنے والے بندے سے کئی درجے بہتر ہے۔ اور اس عورت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی سخت الفاظ فرمائے تھے کہ وہ صحابہ نے آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت ہے، بڑی عبادت گزار ہے، لیکن اس کا پڑوسی اس سے تنگ ہے، لوگ اس کی زبان سے تنگ ہیں، لوگ اس کے اخلاق سے تنگ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں جانے والی۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اخلاق کی ہمارے دین میں بہت اہمیت ہے، یہ خود کو باکردار بنائیں، با اخلاق بنائیں، اور اپنے بچوں کو جو ہے باکردار بنانے کے لیے تربیت کریں۔ آج کی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ کلام میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ہمارا ٹاپک تھا اخلاقیات۔ اخلاقیات میں سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اخلاق میں ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ کبھی کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے، کسی کے ساتھ دھوکہ فراڈ نہ کیا جائے، بڑا فیئر ہو کے چلا جائے، گولو مولو سی باتیں نہ کی جائیں، قولوا قولا سدیدا، صاف صاف بات جو ہے وہ واضح کر کے کی جائے۔ اور اس میں پھر میں نے کچھ دو جدید مثالیں آپ کو دی تھیں کہ عام تو فراڈ کا ہمیں پتہ ہی ہے، لیکن کچھ آج جدید طرح کے فراڈ ہو رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی ہمیں علم ہونا چاہیے۔ اس میں ایک میں نے آپ کو آن لائن جو ویوز بڑھائے جاتے ہیں، ایڈز کا فراڈ، وہ ذکر کیا۔ نمبر 2 ایک ڈیپ فیک جو کہ فحش ویڈیو کے اوپر دوسروں کی تصویریں لگا کر جو ہے وہ فراڈ کیا جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ پورن جو ویڈیوز ہیں یہ دشمن کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اسرائیل نے 2002 کے اندر ویسٹ بینک کے اوپر ٹی وی چینل پر پورن ویڈیوز ٹی وی چینل پر چلانا شروع کر دی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں، اسرائیل نے ویسٹ بینک کے جو ٹی وی چینل ہوتے ہیں نا، 2002 میں وہاں پر پورن ویڈیوز چلانا شروع کر دی۔ لوگ بچوں کے ساتھ فیملی میں بیٹھے چینل بدل رہے ہیں، آگے کیا لگ گیا، لوگ پریشان ہو گئے، یہ کیا کر دی۔ ایسا اس نے جو ہے وہ سرایت کرایا کہ ان کو جو ہے وہ بے ضمیر اور مردہ کرنے کے لیے۔ تو یہ جو فحش ویڈیوز ہیں یہ دشمن کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہیں، جو نوجوانوں کی ساکھ کو، ایمان کو، جرت کو، حمیت کو بالکل ڈیمیج کر دیتے، موٹیویشن ان کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے، مایوسی جو ہے وہ گاڑ دی جاتی ہے ان کے دلوں کے اندر۔ دوسری بات میں نے آپ کو یہ ذکر کی کہ یہ جدید طریقے سے کچھ فراڈ ہو رہے ہیں، ان کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں آگاہ ہونا چاہیے۔ تیسری بڑی ہی پیاری بات میں نے آپ کو ذکر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان کی حفاظت، زبان کا کنٹرول، نمبر 2 اپنے آپ کو گھر میں رکھنا، گھر کے اندر دل لگانا، اور نمبر 3 اپنے اشک بہانا، آنسو بہانا۔ جس بندے میں یہ باتیں آ جاتی ہیں وہ بندہ بڑی پرسکون لائف گزارتا ہے۔ پھر آپ کے سامنے ایک یہ بات رکھی کہ دل کو صاف رکھے، دل میں کینہ، بغض، زہر ہونا، نفرت ہونا، یہ چیزیں جو ہیں یہ اپنے اندر سے جو ہے یہ باہر نکالیں، اچھا سوچیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کریں۔ پھر اس کے بعد آپ کے سامنے یہ بات رکھی، اس میں ایک دو لطیفے بھی آپ کو سنا دیے کہ اپنے آپ کو اوپر جا کے سوچنا،
وہ بڑی چیز کو حاصل کرنا جبکہ پاؤں زمین پر نہ ہو، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ دین اسلام ہمیں نہیں سکھاتا۔ قناعت، شکر ادا کرنا یہ سیکھیں، نہ شکری سے بچیں۔ والدین کے ساتھ ہر وقت گلے شکوے کرنا اور ایک دوسرے کے اوپر جو ہے یہی کہتے رہنا کہ او ہو گیا تے او ہو گیا تے اے نہیں ملیا تے او نہیں ملیا تے او مل جاندہ تے او مل جاندہ، میں ناکام اس لیے ہوا کہ میں غریب تھا، میں ناکام اس لیے ہوا کہ میرا باپ اچھا نہیں تھا، میں ناکام اس لیے ہوا کہ میں فلاں جگہ مجھے ایسے نہیں ہوا، میرا رشتہ چنگا نہیں ہوا۔ تو یہ ساری بہانے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ہونا ہے، لیکن محنت آپ نے کرنی ہے، اور محنت کبھی وہ رائے گا نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اللہ نے بقدر کفایت رزق دے دیا اور اسلام دے دیا وہ بڑا ہی خوش نصیب شخص ہے۔ پھر آخر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اتنے خود پسند نہ ہوں، اتنے سیلفش نہ ہوں، اتنی اپنی ذات سے محبت نہ کریں کہ کوئی آپ کو دوسرا نظر ہی نہ آئے۔ وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے، یعنی ایسی دولت، ایسی چدراہٹ اور ایسی خدائی کہ جس کے یعنی یہاں خدائی سے مراد وہ خدا نہیں بلکہ کوئی عہدہ، بلکہ مجھے یاد آ گیا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، کیونکہ یہ کمزور آدمی تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ابو ذر کبھی دو آدمیوں کے اوپر بھی تجھے حاکم بنایا جائے نا تو یہ ذمہ داری قبول نہ کریں، بڑا مشکل کام ہے، کبھی دو بندوں کا بھی تجھے حاکم بنایا جائے نا یہ ذمہ داری قبول نہ، کیونکہ آپ جانتے تھے ماڑا بندہ بیچارہ سیدھا سادہ صوفی سادھو آدمی ہے، اس کو بیچارے کو کتنے مینجمنٹ ہونی۔ تو پھر آخری بات آپ کے سامنے یہ رکھی کہ اپنے جو آپ کے ارد گرد لوگ رہتے ہیں ان کو تعریفون بسیماہم، ان کو ان کے چہروں سے پہچان کے دکھ درد کو بانٹنے والا بنے۔ اس میں اللہ رب العزت نے آپ سے قیامت والے دن سوال کرنا ہے، جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں اس میں دوسروں کا حق ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ یہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔